السلام علیکم روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو ہر گھر کی پریشانی ہے، ہر گھر کی ٹینشنز ہیں، اور اس سے چھٹکارا ہر انسان چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس چیز سے نجات حاصل ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مچھر، مکھی اور گرمیوں کے مختلف حشرات الارض۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق بھی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اب مچھر کیا کرتے ہیں کہ رات کو آ کر تنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، اور سارا دن جو لوگ کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، رات کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یا گرمی ہونے کی وجہ سے، مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں، اور مچھر جو کہ ڈینگی وغیرہ بخار میں بھی مبتلا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ملیریا سے بہت سے لوگوں کی زندگی بھی ہاتھوں سے چلی جاتی ہے۔ اب مچھر آتے کس وجہ سے ہیں؟ مچھروں کے آنے کی وجہ گھر میں درخت وغیرہ یا گھر میں سبزہ وغیرہ اگانا یا گندی چیزیں وغیرہ رکھنا، گندگی وغیرہ، اور اگر گرمیوں کے موسم میں یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تو مچھر ہر حال میں نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چارپائیوں کے، بستروں کے نیچے، کرسیوں کے نیچے، صوفے وغیرہ کے نیچے یا الماری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے وہاں سے نکل کر انسان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بچے خاص طور پر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر گھر میں اپنے نیم کا درخت لگا لیں، نیاز بو یا پودینے کا پودا لگا دیں، گیندے کا پودا لگائیں، تلسی کی بوٹی لگائیں اور گملوں میں لگائیں۔ اس کے علاوہ ایک پودا ہے چیتا بوٹی، تو تجربہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ رات کو گھر کے ایک کونے میں اگر آپ پیلا کپڑا لٹکا دیں تو سارے مچھر اس پیلے کپڑے پر مشغول ہو جائیں گے۔ مچھر پیلے کپڑے کی طرف ہمیشہ زیادہ آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے یلو کلر کا سوٹ پہنا ہے تو اس پر مچھر وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 3 لاکھ افراد ملیریا کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ صرف مچھر کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ ملیریا ایک جان لیوا بیماری ہے اور یہ متاثرہ انوفیلس مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ علامات میں شامل ہو سکتے ہیں قے آنا، پسینہ آنا، اسہال ہونا، سر درد ہونا، تیز بخار ہونا، کپاہٹ ہونا۔ تو اس سے مختلف قسم کی ڈوز وغیرہ دی جاتی ہیں، اور جیسے ہی ذرا سا موسم تبدیل ہونے لگتا ہے جگہ جگہ مچھروں کی بہتات دیکھنے میں آتی ہے، اور جاتی ہوئی سردی اور آتی ہوئی گرمی، اس طرح آتی ہوئی سردی اور جاتی ہوئی گرمی کی طرح ساتھ ہی طرح طرح کے حشرات الارض اور مچھروں کے بہاؤ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بے شمار بیماریاں بھی لے کر آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان پر کوئی کیڑے مار دوا بھی خاص اثر نہیں کرتی، اور ان کا روزانہ کا بلا ناغہ استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں ان موذی حشرات سے بچت ہوتی ہے۔ در حقیقت مادہ مچھر زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس سے نہ صرف ملیریا بلکہ ڈینگی بخار بھی پھیل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ پیدا کہاں اور کیوں ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے گندے کھڑے ہوئے بارش یا جوہڑوں کے پانی پر ان کو خوب بہات ہوتی ہے اور ان کی خوب ہی افزائش نسل ہوتی ہے۔ غلاظت اور کوڑے کے ڈھیر، کیچڑ، رکے ہوئے پانی کے چھپڑ، جگہ جگہ پانی سے کی وجہ سے جمی ہوئی کائی، اس کے علاوہ کھلے ہوئے جو گٹر ہوتے ہیں اور بہتا ہوا گندا پانی، صاف مٹی سے جوڑوں اور نالیوں کو آپ بھر دیں۔
کچرے کے ڈھیر اٹھوا کر شہر سے دور پھینکوائیں اور گھاس پھوس وغیرہ کے ڈھیر کو نذر آتش کریں۔ اب یہ جیسے کہ سنت نبوی بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب آپ کو ایک گھریلو نسخہ بتاؤں گی اور ایک ایسا عمل، ایک لفظ کا عمل بتاؤں گی کہ آپ پڑھتے جائیں گے مچھر فوری بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ گھریلو عمل کرنا چاہتے ہیں تو مچھروں کو لہسن بالکل پسند نہیں ہوتا، اس لیے اگر آپ لہسن کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اور اس رس کو اپنے جسم پر مل لیں تو مچھر آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ لہسن کی بدبو سے بچنا چاہتے ہیں تو تیل، پیٹرولیم جیلی یا ویکس میں لہسن کا رس مکس کر کے محلول بنا کر لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں تھوڑا سا کوئلہ جلا لیں اور نیم کے پتے پھیلا کر گھر میں پھیلا دیں تو اس کے ساتھ ساتھ کلونچی کے کچھ دانے بھی گھر میں مختلف جگہ رکھتے، اس سے مچھر گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور بہت ہی ایک خاص سا عمل ہے، آپ نے آدھا لیمو لینا ہے، لیمو کاٹ لینا ہے، اس میں چند لونگ پرو دیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اونچی سی آواز میں یا علی بن حیتی، یا علی بن حیتی، یا علی بن حیتی، یہ آپ نے 3 لفظ پڑھنے ہیں اور آپ نے زور زور سے 3 دفعہ تالی بجانی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا یہ قول ہے، اور 3 دفعہ آپ نے ایک تالی سی بجانی ہے، آواز زیادہ پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے مکھی، مچھر، اس کے علاوہ چھپکلیاں، گھر میں کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب دم دما کر بھاگ جائیں گے اور آپ کی رات بھی سکون میں آ جائے گی اور بالکل بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ مچھردانی وغیرہ بھی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اکثر جگہ پر دیکھا گیا ہے مچھردانیاں یوز کی جاتی ہیں جس سے مچھر وغیرہ انسان کے جسم کو چھو نہ سکیں، تو آپ کو یہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے بس یہ عمل کر لینا ہے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے، سامنے میں نے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے نوٹ فرما دیا تھا، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مچھر آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان تک ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ آپ نے کم از کم 10 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے، اور جب آپ شیئر کریں گے اگر دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں آنا ہے، اس کے بعد اور وہاں پر اپنا نام اور ساتھ میں درود پاک لکھنا ہے کتنا آپ نے پڑھا، اور اگر آپ ملک کے جس ملک کے باشندے ہیں فوری طور پر لکھیے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ویڈیو کو آخر میں لائک کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔